جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ واٹ از سی ایس ایس اینڈ ہاؤ وی کین کوالیفائی سی ایس ایس. سب سے اہم چیز میں نے آپ کو بتائی، ہم نے ڈسکس کی کہ ہمیں اپنی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے. اب سوال یہ آیا کہ ہمیں کس طرح کے بکس پڑھنی چاہیے، کون کون سی بکس پڑھنی چاہیے. آپ نے صرف اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. سب سے پہلے جو آپ کے لیے ضروری سبجیکٹ ہے، لائک آپ جو ڈگری کر رہے ہیں، سب سے فرسٹ پرائرٹی تو آپ کے وہی سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ آپ پہلے تیار کریں. اس کے بعد آپ اپنی انٹرسٹ دیکھنی ہے. اگر آپ کو ناول پڑھنے کا شوق ہے، لڑکیوں کو اکثر ناول پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ انگلش ناول پڑھ لیں اور کوشش کریں گے انگلش میں. اردو میں آپ کا پڑھا بھی ضائع نہیں جاتا، اس کا بھی فائدہ ہوگا آپ کو، اس سے آپ کا نالج ڈیولپ ہوگا، انالیسس ڈیولپ ہوگا. لیکن انگلش میں پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی انگلش بھی امپروو ہو جائے گی. باقی فائدہ اس کے ساتھ ہوگا، ساتھ انگلش بھی ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو پریفر کریں. لیکن اگر آپ بالکل انیشیل لیول پہ ہیں، آپ کا بالکل زیرو انالیسس آپ کا یا نالج زیرو ہے، تو آپ اردو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، بینیفٹ اس کا بھی ہوگا. لیکن انگلش پریفریبل ہوتی. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے اپنی انٹرسٹ دیکھنی ہے. اگر آپ کو ناول پڑھنے کا شوق ہے تو وہ آپ انگلش ناول پڑھیں گے. اگر آپ کو ہسٹری کا شوق ہے، ہسٹری پڑھیں. اسلام پڑھنے کا شوق ہے تو اسلامک بکس پڑھنا شروع کر دیں گے، اسلام انگلش میں. اس کے علاوہ جو سی ایس ایس اورینٹیڈ بکس ہیں، لائک ہسٹری آف پاکستان، ٹریک ٹو پاکستان جو پاک افیئرز کی بک ہے. اسی کے علاوہ پاکستان ا ہارڈ کنٹری، سلطان صلاح الدین. اس کے علاوہ الکیمسٹ بڑی مزے کی بک ہے. 40 رولز آف لو بڑی مزے کی بک ہے. اس کے علاوہ ہسٹری میں جو موسٹ ریکمینڈیڈ بک ہے، جو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ سیسس کرنا چاہتے ہیں تو بھی، نہیں کرنا چاہتے تو بھی لازمی پڑھیں، دا لوسٹ اسلامک ہسٹری. بہت مزے کی کتاب ہے، بہت انفارمیٹیو کتاب ہے اور موٹیویٹ کرنے والی کتاب ہے. تو وہ بھی آپ ضرور ریڈ آؤٹ کریں، لوسٹ اسلامک ہسٹری. یہ فارس خطیب کی بک ہے، رائٹر بہت مزے اس کے کی. رائٹر کا نیم کیا ہے؟ فارس خطیب. جی اوکے. اوکے سر، تھینک یو. جی جی جی. تو یہ ہماری بک ریڈنگ. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کہا کہ نیوز پیپر پڑھنا ضروری ہے ہمارے لیے. نیوز پیپر ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ اب اکثر اخبارات ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں، یا ایسی خبریں ہماری روزانہ کی جو ہم ڈیلی بیسس پہ ہیں. یعنی ہماری روزانہ کی خبر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کورونا اتنے پرسینٹ ہے، آج اتنے پرسینٹ، آج اتنے پرسینٹ ہے، ایک دن کے لیے لاک ڈاؤن ہے، اتنے دن کے لیے لاک ڈاؤن ہے، آج یہ پالیسی چینج ہوگی، آج یہ پالیسی چینج ہوگی. یہ سب کچھ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ڈیلی بیسس کا نالج ہے. ہمیں وہ نالج چاہیے ہوتا ہے جو ہماری پالیسیز پہ افیکٹ کرتا ہے، جو دیر پائے اثر رکھتا ہے. وہ سارا کچھ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. اور وہ ہم نے پڑھنا کس طرح ہے؟ ایک تو آپ نے ڈیلی کے ایڈیٹوریلز پڑھنے، اپنا انالیسس ڈیولپ کرنا ہے. دوسرے آپ نے جو اخبار پڑھنی ہے وہ آپ نے کس طرح پڑھنی ہے. یہ میں نے اخبار کا ایک وہ پیس لگوایا تھا لاسٹ ٹائم ہماری جو کلاس ہوئی تھی، اس میں نے یہ کیا تھا، تو وہ میں نے ادھر پٹ کیا کہ ایک آپ نے خبر پڑھی. اور سب سے اہم چیز جو میں مس کر گیا کہ سی ایس ایس جو اسپائرنٹ ہوتا ہے وہ ایک لرنر ہوتا ہے، اور آلویز لرنر ہوتا ہے. وہ اپنے ارد گرد ہر چیز پہ غور کرتا ہے. یعنی کوئی بھی چیز دیکھیے تو اس کا مکمل اس کی ہسٹری جاننے کی کوشش کرے گا، اس کا افیکٹ جاننے کی کوشش کرے گا. لائک ابھی کرونا کا ایشو ہے، تو جیسے ہی پتہ چلے کرونا وائرس ہے تو وہ اس کی مکمل ہسٹری جاننے کی کوشش کرے گا. یہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، اس کی بنیاد کیا ہے، نیکسٹ اس کا سولوشن کیا ہے، اس کے ریلیٹڈ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے. ٹھیک ہے. باقی دنیا نے اس کو کس طرح ڈیل کیا، ہم اس کو کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، اور جو ہماری کرنٹ اسٹریٹجی ہے اس میں مزید امپروو کس طرح آ سکے. یہ سارا کچھ ہمارے مائنڈ میں چلنا چاہیے. یہ سارا کچھ چلے گا تو ہی ہم سرچ آؤٹ کریں گے، اس کو لرن آؤٹ کریں گے. اخبار آپ نے کس طرح پڑھنی کہ لائک ہمارے پاس یہ ایک لائن ہے کہ نیب کا احتساب سینٹ کرے گا، اسے بلیک لسٹ کراؤں گا مانڈی والا. یہ آپ نے ایک لائن پڑھ لی. اب دیکھیں
لرنر کے لیے یہ ایک لائن پورا دن سوچنے کے لیے کافی ہے. اس میں ہر ورڈ آپ کے لیے ایک سرچنگ پوائنٹ ہے. سب سے پہلے نیب، کہ نیب ہوتی کیا ہے. نیب ایک ادارہ ہے جو اس طریق کو بنا ہے، اس بندے نے بنایا، یعنی اکتوبر 1999 میں نیب کو بنایا، جنرل پرویز مشرف نے بنایا، اس کرپشن ختم کرنے کے لیے، سیاستدانوں کو انتقام کے لیے، جس مقصد کے لیے اس نے بنایا وہ مقصد آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کی کرنٹ جو فارمیشن ہے وہ کیا ہے، یعنی کہاں کہاں پہ یہ پریزنٹ ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے. ٹھیک ہے، نیب کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، اس کے ریجنل کوارٹر کہاں پہ ہے، اس کا کرنٹ چیئرمین کون سا ہے، اس کا فرسٹ چیئرمین کون سا تھا. ٹھیک ہے، یعنی نیب سے متعلقہ ہر چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے. جب آپ شروع میں یہ کریں گے تو وہ آپ کو ٹائم لگے گا یہ سب کرنے میں، کیونکہ آپ کا پہلی دفعہ ہوگا، آپ کو پتہ نہیں ہوگا. جب آپ نے ایک دفعہ اس پہ سرچ کر لیا، روزانہ نیب کی خبر آنی ہے، دہلی کی نیوز میں نیب کی خبر، تو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں. جیسے ہی وہ آئے گا وہ سارا آپ کے ذہن میں دوبارہ ریفریش ہو جائے گا، آپ کو یاد رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ نے نیب کی مکمل انفارمیشن اکٹھی کر لی. اپنے رجسٹر ایک بنا لینا، اس میں وہ اپنا تمام ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرتے جانا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس نیب کا ڈیٹا آ گیا. پھر آپ نے پڑھا کہ نیب کا حساب سینٹ کرے گا. سینٹ کیا ہے جی؟ پاکستان کے 2 ایوان ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ. سینٹ کے ممبران کتنے ہیں، کس بیسس پہ کوئی بھی ممبر سینیٹر بنتا ہے، سینیٹر جو ہوتا ہے اس کی ٹوٹل مدت کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 6 سال کے لیے وہ ہوتا ہے. پاکستان کا مستقل ایوان ہے، ایوان بالا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے جو اس کا ممبر ہے اس کی ایج لمٹ کیا ہے. ایج لمٹ تقریباً تمام شعبوں میں آپ کو پتا ہونی چاہیے، بلکہ سی ایس ایس کا بھی میں ایج لمٹ بتانا بھول گیا کہ اس کے لیے آپ کی جو ایج ریکوائرمنٹ ہے وہ 21 سال سے 30 سال تک ہوتی ہے. اور آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو آپ کو 2 سال کی ریلیکسیشن دی جاتی ہے. اسی طرح کوئی بھی جب آپ نے عہدہ دیکھنا ہے کوئی بھی ادارے کا، تو اس میں آپ نے ایج لمٹ بھی دیکھ لینی ہے. اور اس کا فرسٹ جو چیئرمین سینٹ ہے وہ کون تھا، اب چیئرمین سینٹ کون ہے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے. یعنی چیئرمین سینٹ ہمارا پاکستان کے قانون کے مطابق سینٹ نائب صدر ہوتا ہے. یعنی جب صدر ملک میں موجود نہیں ہوگا تو اس کے جو اختیارات ہیں وہ چیئرمین سینٹ کے پاس ہوتے ہیں. یہ چیئرمین سینٹ قائم کام صدر کے طور پر کام کرتا ہے. یہ سر کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یعنی سینٹ سے متعلق ہر انفارمیشن آپ وہیں پہ اکٹھی کر لیں. ٹھیک ہے، اس طرح ایک لائن پہ آپ نے کمپلیٹ سرچ کرنی ہے. اور شروع میں آپ کو ایک اخبار پڑھنے میں، یا اگر آپ پوری اخبار نہیں پڑھ سکتے بلکہ پوری آپ نے پڑھنی بھی نہیں ہے، اسی طرح ایک ریڈ آؤٹ سارا کر لیں. لیکن سرچ آپ نے اس طرح کرنا کہ 2 یا 3 ٹاپکس پہ ادھر سے سرچ کرنا ہے، اور ڈیلی آپ سرچ کرتے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کے یہ ٹاپکس ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ آپ انالیسس پہ جائیں گے اور باقی اپنے بک ریڈنگ پہ آ جائیں. تو یہ آپ کا طریقہ ہوتا ہے کرنے کا، اخبار پڑھنے کا. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں دوسرے ٹیسٹ کی طرف. ٹیسٹ جو باقی ہمارے ایف آئی اے کے بھی ٹیسٹ آئے ہوئے ہیں ان کی طرف، یا باقی ٹیسٹ کی طرف. یہ تو تھا ہمارے پاس سی ایس ایس کا پلان، اخبار پڑھنے کا پلان. اب سی ایس ایس میں تو ہم نے بتایا کہ ریٹن ایگزامز ہوتے ہیں اور اس طرح، جبکہ دوسرے جو پیپرز ہوتے ہیں جس میں پی پی ایس سی کے 1 ٹیسٹ پیپر ایم سی کیوز ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی ابھی جس طرح ایف آئی اے کے پیپرز آئے ہوئے ہیں، نیب کے پیپرز ہوتے ہیں، دوسرے پولیس کے پیپرز ہوتے ہیں، دوسرے جو محکمہ جاتے ہیں، ان سب میں انٹر ہونے کے لیے آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے. اور موسٹلی 1 ٹیسٹ پیپر ہی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی پیپر ہوتا ہے، ایم سی کیوز بیس پیپر ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے. اب اس ٹیسٹ کی آپ نے تیاری کس طرح کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آیا آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے اس پیپر کی تیاری کرنے کے لیے. لائک آج کل ایف آئی اے کی سیٹس کے لیے اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اپلائی چل رہا ہے، یا موسٹلی اب اپلائی کرنے کے بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے، یا جب سیٹس آتی ہیں آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے. اس کے بعد تقریباً 2 سے 3 ماہ کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی ابھی تقریباً 2.5 سے 3 ماہ ہے آپ کے پاس تیاری کر لیا. تو آپ نے تیاری کس طرح کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جنرل نالج سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے پاس ٹاپکس ہوتے ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں 1 بائی 1. آپ صرف اخبار پڑھ رہے ہیں تو اس سے آپ کے سی ایس ایس کی بھی تیاری ہو جائے گی. جو آپ دوسرے
ٹیسٹ دینا چاہ رہے ہیں ان سب کی بھی تیاری ہو جائے گی. یعنی صرف اکیلا نیوز پیپر پڑھنے سے آپ کی تقریباً 50% تیاری ہو جاتی ہے تمام سبجیکٹ کی. ایون میں ابھی لاہور میں تیاری کر رہا تھا سی ایس ایس کی, تو سر بتا رہے تھے کہ میں نے صرف 6 ماہ اخبار ہی پڑھا بس, اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی, صرف 6 ماہ اخبار پڑھا, صرف نیوز پیپر کی تیاری کی, اور اس کے بعد میں نے پیپر جو باقی سبجیکٹ ہیں اس کو ریڈ آؤٹ کیا. تو میرا فرسٹ اٹمپٹ میں سارا پاس ہو گیا. یعنی صرف نیوز پیپر کے بیس پہ میں نے امتحان دیا تھا, بلکہ وہ دوسرے جو باقی سبجیکٹ انہوں نے نیکسٹ اٹمپٹ میں کیے تھے, صرف انہوں نے کہا کہ میں نے صرف نیوز پیپر ریڈ آؤٹ کر کے میں اپیئر ہوا تھا تو میرے سارے پاس ہو گئے تھے. یعنی صرف نیوز پیپر ہی اتنی اہم چیز ہے. تو سب سے آپ نے اس پہ سرچ آؤٹ کرنا ہے, وہ کریں گے تو آپ کے یہ بھی جو پی پی ایس سی ریلیٹڈ سبجیکٹ ہیں وہ بھی سارے کلیئر ہو جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ٹاپک وائز یاد کریں. ہمارا جو الحق ایجوکیشن کا پلان ہوتا ہے ٹیسٹ کی تیاری کا, ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو سبجیکٹ تمام سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کو ہم نے ٹاپکس میں ڈیوائڈ کر لینا ہوتا ہے, اور پھر ہم ڈیلی بیسس پہ اس ٹاپک کو کور کرواتے ہیں. لائک ہمارے پاس سب سے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹاپک یونائٹڈ نیشنز ہے. اکثر لوگ جو تیاری کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ صرف پرانے پیپرز یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور موسٹلی جو لوگ ہیں وہ سجیسٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ پرانے پیپرز کر لیں, آپ کا وہ پاس ہو جائے. اب دیکھیں اگر آپ نے پرانے پیپرز کرنا شروع کر دیے, ایک میں یونائٹڈ نیشنز کا ایک ٹاپک ہے اسی کی مثال لیتا ہوں, اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہر پیپر میں لازمی آتا ہے. اب ایک آپ کا ایم سی کیوز ایک پیپر میں آ گیا, اس میں انہوں نے بتا دیا کہ یونائٹڈ نیشن اس طریق کو بنی. پھر آ گیا کہ یونائٹڈ نیشن کے اتنے ممبر ہیں, اس کا سیکرٹری جنرل یہ ہے, یہ کام کرتا ہے, یہ کام کرتا ہے. وہ آپ نے 50 پیپر پڑھے, ہر پیپر میں ایک ایک ایم سی کیو ہے, وہ آپ کا مکس ہو گیا, اگلے تک آپ کو پچھلا یاد ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اگر تو آپ کے پاس ٹائم بالکل کم ہے, یعنی کچھ دن آپ کے پاس بقایا صرف, پھر آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, اور ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس کو ٹاپک وائز تیار کریں. کہ آپ نے پرانے پیپرز ہی دیکھنے ہیں تو اس طرح کریں کہ پرانا جو پیپر پہ جو بھی ٹاپک آ گیا ہے, اگر یونائٹڈ نیشنز کے ریلیٹڈ کوئی ایک ایم سی کیوز آ گیا تو آپ صرف وہ ایم سی کیو تیار نہیں کریں, بلکہ آپ نے یونائٹڈ نیشنز پورے کا پورا سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یونائٹڈ نیشنز مکمل ٹاپک سرچ کریں, اس میں تقریباً 50 سے 60 ایم سی کیوز ہیں, وہ سارے ایم سی کیوز آپ کور کریں ادھر ہی. مکمل جو اس کی انفارمیشن ہے, کب بنا, کیسے بنا, کیوں بنا, کتنے ممبرز فاؤنڈنگ ممبرز ہیں, کرنٹ ممبرز کتنے ہیں, پرماننٹ ممبرز کتنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, نان پرماننٹ ممبرز, اس کے علاوہ آپ کی اس کے کتنے جو ہمارے ادارے ہیں یونائٹڈ نیشنز کے, جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کے کتنے ممبران ہوتے ہیں, کس بیسس پہ سلیکٹ ہوتے ہیں, کیا اس کا طریقہ کار ہے آپ سلیکشن کا. یہ ساری ہر چیز آپ اسی ایک ٹاپک میں کلیئر کر لیں, وہی ایک ٹاپک کر لیں, دیٹس انف. روزانہ ایک ٹاپک کرتے جائیں. یعنی کیا کریں آپ کہ جو بھی آپ پوائنٹ دیکھیں وہ کمپلیٹ اس کا ٹاپک سرچ آؤٹ کریں. اور یہی ہم اپنے ٹیسٹ پریپریشن پلان میں کرتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 60 کے قریب میرے خیال میں ہمارے ٹاپکس ہوتے ہیں, جو میں نے سارے پیپر دیکھے ڈپارٹمنٹس کے. تو اس میں سے جو بھی ہم نے وہ ٹاپک, ایون اس کے میں سے اگر کسی کا بالکل تھوڑے سے بھی ایم سی کیوز تھے, وہ بھی ہم نے وہ اپنے ٹاپک اپنے پلان میں رکھا ہوا ہے. میرا خیال میں جب وہ ہمارا ٹیسٹ پروفیشنز کا ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کا وہ ڈیمو پڑا ہوگا, اس میں وہ سارے ٹاپکس مینشن بھی ہیں تقریباً. تو کیا آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان ٹاپکس کو سرچ آؤٹ کرنا ہے. ایک سبجیکٹ کو آپ لیں, لائک آپ نے کرنٹ افیئرس کو یا جنرل نالج کو آپ نے لیا, تو جنرل نالج کے جتنے بھی آپ کے پاس ٹاپکس بنتے ہیں وہ 1 بائی 1 سب ٹاپکس کو کرتے جائیں. آپ نے ہسٹری کو سٹارٹ کیا, اسلامیت کو سٹارٹ کیا, تو اسلامیت کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں آپ نے ارکان اسلام, اس کے بعد سیرت النبی کے جو کویسچنز ہیں, خلافت کے جو کویسچنز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اسلامک ہسٹری میں جو کویسچنز آپ کو آ سکتے ہیں, یعنی جو اسلام سے ریلیٹڈ جتنے بھی وہ اسلامیت سے ریلیٹڈ کویسچن بنتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ اسی سبجیکٹ میں 1 بائی 1 ٹاپکس کے انڈر لا کے کور کریں. تو آپ کے ایزیلی
کور بھی ہو جائیں گے اور دوسرا آپ کو یاد بھی رہیں گے. اگر آپ 1 بائی 1 کرتے جائیں گے, یعنی ہر پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ نماز کب کس ہجری میں فرض ہوئی, دوسرا روزہ کس ہجری میں فرض ہوا, یہ کس ہجری میں. اب آپ نے ایک ایک کر کے یاد کیا, وہ جب بعد میں وہ ویسے مکس ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ایک ساتھ کریں گے تو آپ اس کو کمپیریزن کر کے یاد کریں گے. آپ یاد کریں گے کہ یہ 10 نبوی میں نماز فرض ہوئی, 2 ہجری میں یہ فرض ہو رہا ہے, 9 ہجری میں یہ حج فرض ہو رہا ہے, 2 ہجری میں یہ چیز روزہ فرض ہو رہا ہے. یعنی آپ آپس میں کمپیریزن کر کے اس کو ریڈ آؤٹ کریں گے. جب آپ کمپیریزن کر کے ریڈ آؤٹ کریں گے تو وہ پھر آپ کو یاد بھی رہے گا اور وہ آپ کو بھولے گا بھی نہیں اور مکس بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے کوشش کریں کہ ٹاپک بیس ہی تیاری کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے, آپ ٹاپک بیس تیاری نہیں کر سکتے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پھر آپ پرانے پیپرز لیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے جس سبجیکٹ کو سٹارٹ کرنا ہے, جس ٹاپک کو لینا ہے, اسی کی اس کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے, پھر نیکسٹ موو کرنا ہے. ایک کویشچن آیا ہوا تھا کہ ہمیں بتایا جائے گا کہ ہم نے کون کون سے سبجیکٹ کرنے. بالکل, جب آپ کا ٹیسٹ آتا ہے کوئی بھی, کسی بھی جاب کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں, تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں کتنے پرسنٹ کون سا سبجیکٹ میں سے آئے گا. یعنی 20% آپ کا موسٹلی, میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے کسی اسپیسیفک پوسٹ کے لیے, یعنی اسپیشلسٹ کی پوسٹ کے لیے, موسٹلی 16 اسکیل کے لیے یا 16 سے ابو اسکیل کے لیے, جب آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے تب آپ کو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ زیادہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. جس پوسٹ کے جی کوشچن یہ پوچھا گیا تھا کہ جو جس پوسٹ کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, کیا اس کا سلیبس ہمیں پرووائڈ کیا جاتا ہے, کیا بتایا جاتا ہے کہ کس سبجیکٹ میں سے کتنا آئے گا. تو بالکل آپ کو اس سبجیکٹ کا, اس پوسٹ کا کرائٹیریا بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے 20% انگلش میں سے آئے گا, 30% یا 50% جنرل نالج آئے گا, 20% 30% اسلامیات آئے گا. اور یہ سارا اس کو مکمل طور پر ڈیفائن کر دیا جاتا ہے. جب پوسٹ پہ جو اس کی ریلیٹڈ ہوگی ویب سائٹ, اس پہ آپ کو کمپلیٹ وہ انفارمیشن دی جائے گی, ٹھیک ہے. موسٹلی کیا ہوگا کہ اگر آپ نے اسپیشلسٹ کی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے, اس میں سے یہ ہوگا کہ تقریباً 20% انگلش ہوگی, 20% کے قریب قریب جنرل نالج ہوگا, اور 60% آپ کا ہو جائے گا اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اسپیسیفک. یا یہ تھوڑی بہت پرسنٹیج چینج ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات 15% ہو سکتا ہے, 15 یا 20%, وہ 30% جنرل نالج, 50% سبجیکٹ کا ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے اپلائی کر رہے ہیں 14 گریڈ کے لیے یا اس سے انڈر گریڈ کے لیے, تو پھر موسٹلی جو آپ کے پاس ہوتا ہے سلیبس, تو وہ جی, تو اس میں پھر موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ 20% آپ کی انگلش ہوتی ہے اور 80% آپ کا جنرل نالج ہوتا ہے, تقریباً موسٹلی پوسٹ کے لیے یہی چلتا ہے. یعنی جنرل نالج آپ کو ہر پوسٹ کے لیے چاہیے ہوتا ہے. ایون آپ نے لیکچر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے, تو بھی وہاں پہ بھی تقریباً 10% 20% جنرل نالج چاہیے ہوتا ہے. انگلش آپ کو چاہیے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کتنی چاہیے, اس کو آپ نے کتنی امپورٹینس دینی ہے, وہ پھر آپ اس کا کرائٹیریا دیکھ لیں, اس حساب سے پھر اس کو اتنا ٹائم آپ دیں, ٹھیک ہے. اور پریپریشن اسٹریٹجی میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹاپک بیس, اگر آپ کے پاس بالفرض ٹائم نہیں ہے, آپ کا فوری ٹیسٹ ہے, 15 دن کا ٹائم ہے آپ کے پاس, 10 دن کا ٹائم ہے, تو پھر آپ اس طرح کر لیں کہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ بار بار جو آ رہے ہیں,
وہ ٹاپکس کر لیں. باقی آپ اولڈ پیپرز پاسٹ پیپرز لیں, اس کے جو جتنے بھی ایم سی کیوز ہوں, یعنی ایک سوال میں 100 ایم سی کیوز آپ کا رائٹ ہو گیا, وہ تو آپ نے یاد کرنا ہی ہے. اس میں جو 3 رونگ ایم سی کیوز ہیں وہ بھی آپ پڑھیں کہ آیا وہ ایم سی کیوز کس اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, یعنی اس اسٹیٹمنٹ کو کس طرح چینج کریں تو اس کا آنسر یہ والا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان رونگ ایم سی کیوز پر بھی آپ سرچ کریں. اس طرح آپ اگر پاسٹ 10 سے 15 پیپرز بھی کر لیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ ایزیلی وہ اس پوسٹ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس کر سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ آپ اس اسٹریٹجی کو کوشش کریں کہ فالو کریں. دیٹس آل فرام مائی اینڈ. آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں, وہ ہم 1 بائی 1 سر کوشچن ڈسکس کرتے ہیں. جی So it's السلام two علیکم out سر. objective. وعلیکم السلام. جی سر یہ این ٹی ایس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی ٹھیک ہے, سر جی پوچھیں. اوکے, سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب ہم لوگ تو اسٹوڈینٹ ہے, تو ہم اسٹوڈینٹ لائف میں کیسے, مطلب جو سے سبجیکٹس ہمارے میٹر کرتے ہیں, لائک سبجیکٹس ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیے ہوتے ہیں نا, لائک بیچلر کے لحاظ سے جو ڈگری ہم کر رہے ہیں, تو اس کو پھر کیسے ہم لوگ لے کے چلیں, یعنی اسٹڈی کے لحاظ سے ہم کیسے ابھی سے تیاری. جی ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ تھا کہ این ٹی ایس کے بارے میں بتایا جائے. جتنے بھی ہمارے ٹیسٹ ہیں جابس کے لیے, این ٹی ایس بھی ایک ٹیسٹ سسٹم ہے, جس طرح ایک پی پی ایس سی ٹیسٹ سسٹم ہے, ایف پی ایس سی ٹیسٹ سسٹم ہے, اس طرح این ٹی ایس نیشنل ٹیسٹنگ سروسز بھی ایک ٹیسٹ سسٹم ہے جو ڈفرینٹ پوسٹ کے لیے آپ کو ٹیسٹ لیتا ہے. اس میں آپ کے لیے آئی کیو کوشچنز بھی ہوتے ہیں, جس میں آپ کا آئی کیو ریلیٹڈ کوشچن ہوتا ہے, جس میں وہ آپ کی انالیٹیکل ریزننگ چیک کرتے ہیں. این ٹی ایس میں اسپیشلی یہ چیز بہت امپورٹنٹ کرتی ہے. ہر جو ایک سسٹم ہوتا ہے اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. این ٹی ایس کے جو پیپرز ہوتے ہیں ان میں موسٹلی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے, باقی اس کا بھی پیٹرن یہی ہوتا ہے تقریباً, جنرل نالج, انگلش, اور وہی بیسک نالج چاہیے ہوتا ہے. جس آپ نے پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے وہ اس حساب سے پھر آپ دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس میں جو اس کی خاص چیز ہے, اس کے لیے بھی آپ کو انالیٹیکل ریزننگ چاہیے ہوتی ہے. یعنی اس میں آپ کو انگلش کا جو پیپر ہوتا ہے موسٹلی, اس میں کیا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو کمپلیٹ عبارت دی ہوتی ہے, اسی میں سے اسی کو پڑھ کے آپ نے اس کا آنسر کرنا ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے 3-4 دفعہ اس کو اس طرح ریڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ ہر چیز آپ کی, یعنی جو کوشچن اس میں پوچھنا چاہ رہا ہے آپ وہی آنسر کریں. صرف عبارت پڑھنے سے, دھیان سے اس کو 2 دفعہ ریڈ آؤٹ کرنے سے آپ اس کا آسانی سے آنسر کر سکتے ہیں, اور حقیقتاً ہو جاتا ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے اپلائی این ٹی ایس کا ٹیسٹ دیا, میری فرسٹ اٹمپٹ تھی این ٹی ایس کی, لیکن میری الحمدللہ اس میں 99.5% بنی. وجہ کیا تھی؟ انالیٹیکل ریزننگ. انالیٹیکل ریزننگ کی آپ نے کس طرح پریکٹس کرنی ہے کہ انٹیلیجنس جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, وربل انٹیلیجنس, نان وربل انٹیلیجنس, اس کی میکسیمم پریکٹس کرنی ہوتی ہے آپ نے. سیریز کوشچنز ہوتے ہیں, میتھ کا جنرل ابیلٹی پورٹل ہے, سیریز کوشچن آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے. ہمارا جو سیشن ہوتا ہے اس میں ہم یہ سارا کچھ کور کرواتے ہیں. جو پی پی ایس سی کا سیشن ہوتا ہے اس میں بھی یہ سارا کچھ کور کروایا جاتا ہے. تو آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. ان اس سے آپ کی جو نا ابیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے اینالائزنگ کی, اس کے بعد آپ آسانی سے این ٹی ایس بھی پاس کر سکتے ہیں. دوسرا کوشچن یہ تھا کہ سی ایس ایس ہم نے دینا ہے, تو ابھی اسٹوڈنٹ لیول میں ہم کیا کریں. اسٹوڈنٹ لیول میں کرنے والے جو کام ہے وہ آلریڈی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کریں, میکسیمم بکس پڑھیں, نیوز پیپر پڑھیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ کیب یاد کرنی شروع کریں. آپ صرف یہی کر لیں تو آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے انٹرسٹ کی بکس پڑھیں, اور دوسرا جو آپ نے سبجیکٹ سلیکٹ کیا, اگر تو آپ کا وہی ڈگری میں بھی سبجیکٹ ہے, لائک پولیٹیکل سائنس آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا گریجویشن بھی اسی میں آگے, سبجیکٹ بھی آپ وہی رکھنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کا سبجیکٹ سیم ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ وہی آپ اس کی جو سی ایس ایس کا سلیبس اٹھائیں, اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیں, سلیبس کو چیک کریں,
اور اسی کو سرچ آؤٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کا سبجیکٹ بھی, آپ کی ڈگری بھی اچھی ہو جائے گی اور آپ کی سی ایس ایس کی تیاری بھی ہو جائے گی. کم از کم جو آپ کا اپنا سبجیکٹ ہے اس پہ آپ کی گرپ ہوگی. اگر ٹائم بچتا ہے تو آپ کوئی اور سبجیکٹ بھی اسٹارٹ کر لیں, ہسٹری پڑھنی شروع کر دیں, پاک افیئرس شروع کر دیں, اور کوشش کریں کہ جن لوگوں کی ڈگری ہو چکی ہے جب وہ سی ایس ایس کی تیاری کریں تو پہلے ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کی تیاری کریں, اس کے بعد ایک ایزی سبجیکٹ لیں تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اور آپ کو حوصلہ بھی رہے. آپ نے کہا کہ ٹیسٹ پاس ہو جائے گا, جسٹ ٹیسٹ پاس کرنے سے شارٹ لسٹ تھوڑی ہو جاتا ہے. بیٹا سب سے پہلے جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے. اب جب ہم ٹیسٹ کی تیاری کریں گے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اگر آپ اس طرح ٹیسٹ کی تیاری کریں گے تو آپ آسانی سے 90 کے قریب قریب سکور کر لیں گے, اور انشاءاللہ جب آپ اتنا سکور کر لیں گے تو آپ کا نام آ جائے گا. آپ نے مارکس ہی لینے ہیں, لیکن وہ پاس کرنے کا مقصد میرا وہ یہی تھا کہ آپ اس کے ایلیجیبل ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی وہ آپ کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ آپ کس طرح پریپیئر کر رہے ہیں, اسی بیس پہ آپ کے مارکس پہ انکریز ہوتے جائیں گے. جی مزید کچھ سوال؟ السلام علیکم سر, I have a question. جی وعلیکم السلام. جی سر کائنڈلی جو یہ سیٹس آئی ہوئی ہیں ایف آئی اے کی, اس کے لیے کوئی بک تو اچھی سی ریکمینڈ کر دیں. میں کبھی بھی نہ خود بک پڑھتا ہوں اس طرح کی ہیلپنگ بکس, نہ میں ریکمینڈ کرتا ہوتا ہوں. میں نے جو آپ کو پریپریشن کا اسٹریٹجی بتائی ہے, اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو بک پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایٹ دا اینڈ آخری کچھ دنوں میں آپ پریکٹس کرنے کے لیے کر لیں, اور پریکٹس آپ کس طرح کریں, جو پاس پیپر ہے اس سے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں. پہلے آپ ٹاپک بیس اس کی تیاری کریں, سارے ٹاپکس آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ آسانی سے, اور جو ٹاپک آپ نے کہاں سے کور کرنے ہیں وہ آپ ڈفرینٹ سائٹ سے دیکھیں. اگر ہمارا سیشن جوائن کریں گے تو ہم آپ کو اس کی کلاسز بھی ڈلیور کریں گے اور مٹیریل بھی پرووائڈ کر دیں گے. ادروائز آپ نیٹ سے ڈفرینٹ سائٹ سے ریڈ آؤٹ کریں, اپنے نوٹس بنائیں, دیٹس اٹ. آخر میں جب آپ کے پاس 15 سے 20 دن ہو, یا ڈیورنگ پریپریشن بھی آپ اپنا جو خود جائزہ لیں, پاس پیپرز کریں, میرا خیال میں اس سے آپ کی وہ تیاری بہت بہترین ہو جائے گی. اوکے, تھینک یو سر. کسی کا کوئی اور سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ ہم اس کو سمرائز کریں. سی ایس ایس کے لیے ٹیسٹ گریجویشن کتنے پرسینٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ 60% ہوتا ہے, یعنی سیکنڈ ڈویژن آپ کی کافی ہوتی ہے. اوکے, آئی تھنک آپ کا کوشچن کوئی نہیں. ہم نے آج کے سیشن میں چیٹس میں میسج آ رہے ہیں, آر یو پریفر اکیڈمی فار پریپریشن؟ بالکل اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پریکٹس ہو جاتی ہے. آپ سی ایس ایس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے ایک, وہ آپ کی ایویلیویشن ہے, آپ کی پریکٹس ہے. اکیڈمی میں یہ ہوتا ہے, ایک تو آپ کی روٹین بنی ہوتی ہے, اور سیکنڈلی آپ کی ایویلیوشن ہوتی رہتی ہے, آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں وہ بار بار, تو آپ کو اپنی طریقہ بھی پتہ چلتا ہے, اور آپ کو ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. جو ٹیچر ہوتا ہے, جو اکیڈمی والا ہوگا یا کوئی بھی, لائک میں ہوں, تو میرے پاس اب تقریباً ہم نے پی پی ایس سی کے, اب ہمارا 6th بیچ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے 5 بیچز کور کروا چکے ہیں. ہر بیچ میں 50 to 60 اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس, یعنی 300 لوگوں کا ابھی تجربہ ہے. جس نے خود تیاری کرنی ہے اس کے پاس اس کا اپنا ایکسپیرینس ہے, یا اگر آپ کسی ایک سے پوچھ رہے ہیں, کسی پاس جس نے کیا اسی سے پوچھ رہے ہیں, تو اس کے پاس ایک بندے کا ایکسپیرینس ہے, اور ہمارے پاس ان 300 لوگوں کو ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو ہم نے کنسلٹ کیا وہ الگ سے. تو لازمی سی بات ہے, جو ہم ریکمینڈ کریں گے وہ آئی تھنک زیادہ بہتر ہو جائے گا اس ایک پرسن کی, کیونکہ ہر بندے کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جب سب ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے جو ریکمینڈ کرتا ہے وہ میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا ہے. فارماسسٹ کے لیے جو پی پی ایس سی ہوتا ہے اس کا اوور ویو دے دیں. کس پوسٹ کے لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے سبجیکٹ بیس دینا ہے
یعنی 17 اسکیل کے لیے کوئی بھی سبجیکٹ بیس ہے تو اس میں آپ کا 80% تقریباً آپ کا سبجیکٹ کا سلیبس ہوگا، وہ آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے، اور تقریباً 20% جنرل نالج اور انگلش ہوتا ہے جی ہاسپٹل فارمیسی، وہ یہی ہوگا تقریباً 80% آئی تھنک جنرل نالج ہوگا، اور سوری سبجیکٹ ہوگا فارمیسی سے ریلیٹڈ، اور 20% جنرل نالج اور انگلش ہوتا ہے. باقی آپ کو کرائٹیریا بتا دیا جاتا ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں. تو اگر سر سبجیکٹ بیس نہ ہو تو پھر کیا؟ سبجیکٹ بیس نہیں ہوگا تو پھر وہ جنرل نالج ہوگا. جنرل نالج میں آپ کو جنرل نالج صرف پاک وہ افیئر کس گریڈ کا نام نہیں ہے. وہ کس گریڈ کی ہوگی؟ جی جی اگین بتائیے گا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ پھر کس گریڈ کے لیے، وہ کس گریڈ کے لیے جاب ہوگی؟ جیسے پہلے 17 کے لیے نا جو سبجیکٹ بیس ہے، تو جی دیکھیں اگر سب میری بات سنیں، آپ کا یہ کرائٹیریا صرف گریڈ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، آپ کی جو جاب ہے جس کے لیے آپ اپلائی کریں اس پہ بھی کرتا ہے ڈیپینڈ. لائک آپ نے اسٹینو ٹائپر کے لیے، اسٹینو ٹائپسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، تو وہاں پہ آپ کو صرف جنرل نالج تو چیک نہیں کریں گے، وہ جو جس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرے گا. پھر آپ کس ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کریں، لائک اب آپ ایف آئی اے میں اپلائی کریں تو پھر اس میں ایف آئی اے سے ریلیٹڈ کویشچن زیادہ آئیں گے جنرل نالج میں بھی. تو یہ آپ کو اس کنڈیشن کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے، جس جاب کے لیے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے اپلائی کیا ہوتا ہے. صرف گریڈ پہ ہی ڈیپینڈ نہیں کرتا یہ. شکریہ سر. How much personality matter? I mean, interview that will be considerable or not. Sir, food nutrition سے related seats available ہیں. CASS اور PMS کا ڈفرینس ہم بتا چکے ہیں. یہ آپ کو ریکارڈنگ پرووائڈ کر دی جائے گی تو آپ اگین سن لیجیے گا. اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے میں نے آغاز ہی اسی چیز سے کیا تھا. ہر سیٹ کے لیے اپلائی ہوتا ہے، ہر سیٹ ہر سبجیکٹ سے ریلیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آسانی سے جنرل نالج پریپیئر کریں، اور جنرل نالج پریپیئر کر کے آپ کسی بھی پوسٹ پہ جائیں تو وہ بہت بہترین ایک اتھارٹی والی آپ کے پاس جاب ہوتی ہے. آج کا جو سیمینار تھا یہی تک تھا. بہت بہت شکریہ آپ سب نے جوائن کیا. مزید کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے. میرا یہ نمبر اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اللہ کا ایجوکیشن سسٹم کا، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ حافظ، اللہ کی امان. اور کوئی جوائن کرنا چاہے تو وہ بھی اسی نمبر پہ آپ میسج کریں، تو اسی نمبر پہ میسج کر کے آپ ہمارے سیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.